السلام علیکم، ویلکم ٹو آر پی اسٹوریز۔ اب چلتے ہیں جن کا انتقام پارٹ 3 کی طرف کہ جمال کے اوپر جن کیسے آیا۔ ٹھیک ہے، جمال صاحب آپ کو تفصیل سے سارے واقعات بتا دے گا۔ اس کے بعد کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ ہم سب کی نظریں جمال کے زرد چہرے کی طرف چھائی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ سوچ رہا تھا کہ واقعات کہاں سے شروع کریں۔ آخر اس کے ہونٹ لرزے اور ایک بالکل کمزور سی آواز فضا میں تھر تھرانے لگی۔ امی آپ کو بتا چکی ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ شہر میں میری پریکٹس اچھی چل رہی تھی۔ چھوٹا سا کلینک ہے جس کے ساتھ رہائشی فلیٹ ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ میں نے وقتی سکون کی خاطر اس فلیٹ کو چھوڑ کے مستقل عذاب مول لے لیا۔ دراصل کلینک کے ساتھ فلیٹ ہونے کی وجہ سے اکثر مریض رات کے وقت بھی آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے میرا تھکا ہوا ذہن جھنجھنا جاتا تھا۔ شادی کے بعد تو مجھے ان کی آمد بہت زہر لگتی۔ میں سنجیدگی سے اس فلیٹ کو چھوڑنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک بار پتہ چلا کہ شہر سے باہر ایک جگہ سستے داموں میں زمین مل رہی ہے۔ زمین دیکھنے کے بعد میں نے وہ زمین خرید لی۔ وہ ایک چھوٹی سی خوبصورت کوٹھی کی بنیادیں بھی رکھتی۔ ہمارے داہنے ہاتھ کی زمین پر کسی دوسری جگہ عمارت کی بنیادیں تھیں جس کی تعمیر کا کام نہ جانے کیوں رک گیا تھا۔ کوٹھی سے تھوڑی دور ایک وارنش سازی کی فیکٹری بھی تھی جس کے ارد گرد کئی دوسری عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں۔ ہمارے حلقوں میں جارجٹ کے دوپٹے بنانے کا کارخانہ تھا۔ ہماری کوٹھی کے سامنے تقریباً 500 گز کے فاصلے پہ ایک پرانا قبرستان تھا جس کے گرد اینٹوں کی قداور چار دیواری بنا دی گئی تھی۔ قبرستان کا آہنی گیٹ ہماری کوٹھی کی سمت کھلتا تھا۔ گیٹ کے ساتھ ایک کوٹھری بھی تھی جس کے آگے چھوٹا سا صحن بنا ہوا تھا۔ صحن میں پرانی وضع کا ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا جس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا تھا۔ اس چار دیواری کے اندر تقریباً 200 قریب کے آس پاس قبریں تھیں۔ قبروں کے کتبے صلیب کے نشان والے تھے۔ کتبوں پر مرنے والوں کے نام اور تاریخیں درج تھیں۔ یہ تمام قبریں 1947 سے پہلے کی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ قبریں ان انگریزوں کی ہیں جو 1947 تک اس خطۂ زمین پر حکومت کرتے رہے۔ یہ قبریں اپنی حکمرانی کی منحوس نشانی کے طور پر چھوڑ گئے۔ ایک بونا سا آدمی ان قبروں کی حفاظت پر مامور ہے۔ آہنی گیٹ کے ساتھ بنی ہوئی کوٹھری اس کی رہائش ہے۔ ہمیں کوٹھی میں رہتے ہوئے چند ہی ماہ گزرے تھے۔ جون کا مہینہ تھا اور گرمی پورے عروج پہ تھی۔ پاور کم ہونے کی وجہ سے ایک دن ہمارے آدھے پاور ہاؤس کی موٹر جل گئی اور ٹیوب ویل بیکار ہو کر رہ گیا۔ قبرستان کا نلکا قریب ہی تھا۔ نوکر ضرورت کے مطابق وہاں سے پانی لانے لگا۔ انہی دنوں میری بہن لاہور سے اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ آ گئی اور کوٹھی میں رونق سی ہو گئی۔ اس دن صبح ہی سے آسمان کے مغربی حصے سے بادلوں کے ننھے ننھے آوارہ ٹکڑے سورج کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے اور پھر شام سے پہلے وہ ننھے ننھے ٹکڑے تپیز اور سیاہ بادلوں کا روپ دھار چکے تھے جن میں تڑپتی اور چمکتی ہوئی بجلیاں خوفناک گڑگڑاہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ ننھے بچے سہمے ہوئے ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کلینک سے واپس آ چکا تھا۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماضی کے اوراق الٹ رہے تھے۔ ہمارا نوکر چائے کی ٹرالی لے کے آ گیا اور چائے بنا کر ہم سب کے آگے ایک ایک پیالی رکھ دی۔ میں نے سرسری طور پر نوکر کا جائزہ لیا، چونک پڑا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈال کے پوچھا، کیا ہوا عمر، تمہاری چہرے کا رنگ اور آج بہت سرد دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں واقعی، امی نے بھی نوکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات کی تائید کی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ میں نے اس کے جسم کا بغور جائزہ لیا۔ ایسے لگتا ہے کہ تمہارے جسم سے کافی مقدار میں خون نکل چکا ہے۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، زبان لڑکھڑائی اور وہ کمزور آواز میں، نہیں صاحب جی، چوٹ تو کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ عمر غنی۔ وہ کچھ ہچکچایا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی۔ ہاں کہو کچھ، کہ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز میرے دماغ میں اتر رہی ہے، کوئی میرے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا ہے، اسے چیر رہا ہے۔ عمر غنی کی زرد زرد آنکھوں میں سرخ ڈورے سے اتر آئے۔ اس پر جنونی سی کیفیت ہوگی۔ میں اپنے بال پکڑ کر زور زور سے کھینچنے لگا۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے، اور واقعی اس نے کھینچنے شروع کر دیے۔ میں جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ صبر کرو عمر غنی،
گھبراؤ مت، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ چند لمحے اسی کشمکش میں مبتلا رہا، پھر اس کے سانپ ڈھیلے پڑ گئے، وہ پرسکون ہو گیا۔ عمر غنی ایسا کیوں کر رہا تھا، اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ بنے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔